رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جدا جگ پروانہ ہاں جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جدا جگ پروانہ بابا زہرا دا بابا زہرا دا نانا نانا بابا زہرا داس دا نانا کعبے والمو مایا کعبے والمو مایا کعبے والمو مایا کعبے والمو مایا ایک سونا تو لگنے ایک سونا دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا آپ سا دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں یا رسول اللہ دونوں جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں جگ پروانہ 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 جیتا جگ پروانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آج کے پروگرام کا آپ نے آغاز کیا ہے، آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مولا تو مالک ہے، تو خالق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، اور ہم تیری مخلوق ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس پیارے مہینے کو تو نے مہمان کی طرح اپنے ایک بہترین احسان کو ہم پہ نازل فرمایا ہے، اور اس دعا کے ساتھ چونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہم ارحمنا جمیعا، کہ ہم سب کو تو جیسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے مولا،
ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اور عبادت کا صحیح مفہوم, کیونکہ زندگی کا مقصد اگر تو ہمیں بتاتا یقیناً کہ عبادت ہی ہے اکارڈنگ ٹو سورہ زاریات, تو جب اور کئی جگہ تو نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے, رہنمائی فرمائی ہے, تو پھر ہمیں وہ مقصد حیات سمجھنے کی اسپیشلی طبقہ نسواں کو توفیق مرحمت فرما دے پروردگار. ہر وہ قول, ہر وہ فعل, یعنی ہمارے اعمال و افعال, ہماری نیتیں, ہمارے ارادے خالصتاً تیرے لیے ہوں, خالصاً لوجہ اللہ. ہر وہ نیت جو کسی بھی کام کے لیے کی جائے اور اس میں تیری رضا کا حصول شامل ہو جائے, بس ایسی نیتیں کرنے والا بنا دے مولا آج ہر عورت کو. ہمیں توفیق دے کہ تیری رضا کے لیے کوشاں رہیں. ہمیں توفیق دے پروردگار کہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے بس لگ جائیں اور سب سے کٹ کے ہم سب تیرے ہو جائیں. عبادت کا صحیح مفہوم انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری, یعنی عبدہ یعبدو سے ہے, اور یہ جو عبادت ہے یہ مصدر ہے. تو ہمیں سب کو سمجھنا ہے اور بہت کچھ سمجھنا ہے. آج جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور مختلف سوالات میرے پاس موجود ہیں جو عبادت کے تعلق سے ہیں, میں ان کے حضور لے کے جاؤں گی. ویری گارجیس ہمارے ساتھ محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ موجود ہیں, اسلامک اسکالر. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ماشاء اللہ, خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر ماشاء اللہ آپ بھی بہت خوبی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں, محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ہماری جو آج کی تیسری مہمان ہیں, انہی کی خوبصورت آواز سے ہم نے آغاز کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ عقیدت و ارادت کے ساتھ خوش منظر گلزار آج بھی آپ نے کھلائے ہیں. آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہم آپ کی سمت آئیں گے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ. عبادت کی جب بات کی جاتی ہے, اس کی حقیقت, اس کا اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے, اس کا تصور کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دین اسلام نے جو عبادت کا مفہوم اور اس کے طریقوں کے متعلق جامع, منضبط اور واضح ہدایت نامہ پیش کیا ہے, وہ ہر اعتبار سے بے نظیر ہے, ہر اعتبار سے. اصل غایت جیسا آپ نے بھی بتائی کہ اپنی بیچارگی اور بندگی کا اظہار ہے اللہ کے سامنے, اس کی بڑائی اور یکتائی کا اقرار ہے, اس کی حمد و ثنا ہے, اس رحمان و رحیم کا ذکر ہے, اس کے احسانات کی شکر گزاری ہے. یہ ہے عبادت. اور اس میں اللہ رب العزت کا یعنی کہ خالق کا مطلق کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور پرنور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کل جہان والے اعلیٰ درجے کے عبادت گزار اور متقی بن جائیں تو اللہ کی بڑائی میں اور کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور اگر کل جہان والے بدترین فاسق و فاجر بن جائیں تو ذرہ برابر بھی اللہ کی عظمت و شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. تو یہ جو عبادات ہیں یہ خاص الخاص بندے ہی کے لیے ہیں, اور تمام اس کے جو فوائد ہیں وہ بندے ہی کے لیے ہیں, اور یہ بندے کی تخلیق کی تکمیل کرتی ہیں عبادات جو ہیں. دیکھیے تکمیل پر غور کیجیے گا کہ یہ اس کی تخلیق پر تکمیل کرتی ہے, یعنی عبادات اس کو اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ پہنچ جائے اس مقام تک. کیونکہ عبادات جو ہے وہ دل و دماغ کی بھی اور نفس و روح کی بھی پاکیزگی ہے, اور عبادات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے انسان, یعنی کہ اللہ کا بندہ. دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو نماز جو ہے وہ ملت میں پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے, روزہ جو ہے وہ آپ کو نظم و ضبط آپ کے اندر قائم کرنے کے لیے, ڈسپلن کرنے کے لیے, اور جو حج کا جو فرض ہے وہ ملت کا ایک جگہ پر جمع ہونا اور مل کر غور کرنا وقت کے مسائل پر اور اس کا حل تلاش کرنا. تو ایسی حکمتیں ان تمام عبادتوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اسلام سے پہلے دینداری کا کمال یہ ہوا کرتا تھا کہ انسان اپنی جان پر, اپنے جسم پر اس قدر تکلیف میں ڈالتا تھا اس کو, اور جتنی بھی مرغوب غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں اتاری ہیں ان سب کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتا تھا. یہ ان کا جو تھا روحانی نشو و نما کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہوا کرتا تھا. جب دین اسلام آیا تو اس نے اصلاح کی,
اس نے اصلاح کی اس طرح سے، اس نے بتایا کہ جو جسم ہے یہ روح کا دشمن نہیں ہے، بلکہ دونوں زندگی کی قدرتی اساس ہیں، روح بھی اور جسم بھی، یعنی جیسا جسم کا حق ہے اسی طرح سے روح کا حق بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہماری عبادات کے اندر اعتدال کس قدر ہے۔ ایک صحابی کی زوجہ جو ہیں حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ تو صائم الدہر ہیں، وہ تو سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں حضور پر نور علیہ السلام، اور میرا حق ادا نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کس کے طریق پر ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کے طریق پر ہوں۔ اور پھر اس نے کچھ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تم پر اپنی جان کا بھی حق ہے، تم پر اپنے اہل و عیال کا بھی حق ہے، اور تم پر مہمانوں کا اور تمام مخلوق کے بھی جو ہے حقوق ہیں۔ تو یہ اتنا خوبصورت دین ہے جس نے ہمیں یہ عبادات کے جو مختلف رخ ہیں وہ سکھائے ہیں اور بتلائے ہیں۔ اسلام نے اس حقیقت سے بھی آشکارا کیا ہے کہ عبادت کے دو رخ ہیں، ایک رخ جو ہے وہ خالق کا مخلوق کی طرف براہ راست ہے، مخلوق کا خالق کی طرف براہ راست ہے، اور ایک رخ جو ہے وہ بندے کا مخلوق کی طرف ہے۔ وہ جو خالق کی طرف بندے کا براہ راست ہے اس میں کوئی تیسرا نہیں ہے، لیکن جو مخلوق کی طرف ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں تمام نیکیوں کو شامل کر لیا گیا ہے، زندگی کی تمام جتنی بھی ہر نیک کام، ہر نیک عمل۔ آپ نے جو وہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیت کے اندر ہم نے اس کو ارکان اربعہ تک محدود کر دیا، حالانکہ یہ ساری زندگی کی نیکیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، ساری زندگی کی نیکیاں، اور بتلا دیا گیا ہے ہمیں جہاں زندگی کی تمام ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ہر شخص کے لیے، جو ہمارے اطراف میں اللہ کی عیال کا ہر بندہ جو ہے اس پر ہمارا کوئی نہ کوئی فرض نکلتا ہے، اس کا حق نکلتا ہے، وہ ہمیں پورے کرتے ہوئے لے کر چلنا ہے۔ دیکھیے عبادات اور غیر عبادات کے اندر فرق صرف نیت کا ہے، کام کا نہیں ہے، کام کا نہیں ہے۔ تو جو اس سے ہمیں ایک اور حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ، میرے پاس بہت دولت ہے اور میں جی، چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ جی، حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو جو بھی کام کرو، کوئی بھی نیک کام کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ حتیٰ کہ تم اپنی بیوی کو جو ایک لقمہ دیتے ہو اس کے منہ میں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اور یہ بھی سب فی سبیل اللہ ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپا کیا اہمیت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، عبادات کی اہمیت، اغراض و مقاصد۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بہت خوبصورتی سے آغاز کیا آپ لوگوں نے۔ میں اسے یوں دیکھتی ہوں، دیکھیں ندا جب اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کا عملی امتحان شروع ہو جاتا ہے، تو عملی امتحان اور عمل میں کسوٹی کیا ہے؟ وہ عبادت، وہ بندگی ہے جو اللہ کی خاطر کی جائے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں تو ان الذین یؤمنون بالغیب، فوراً ہی آیا ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ اب معیار ہے تمہارے ایمان کا کہ تم واقعی اس کی بندگی میں نماز پڑھتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اسے اختصار سے یوں کہیں کہ جسم ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگا ہو، مال ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہو بندہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کر رہا ہو، فکر ہے اس کی، سوچ ہے اس میں لوجہ اللہ ہو، جیسے آپ نے بھی کہا اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہو۔ ورنہ اگر کوئی کافر آتا ہے مسجد میں آ کے نماز کی طرح حرکتیں کرتا ہے، قیام رکوع، تو کیا اس کی عبادت ہوگی؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پہلے ایمان ضروری ہے، پہلے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے، پھر آپ کا وہ عمل عبادت بنتا ہے، اور عمل بھی وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے عین مطابق ہو، معروف ہو، اس میں مداومت ہو۔ پھر یہ عبادت ایسی نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کی اجازت ہے تو بریک لے لیں، بریک سے آتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس کو۔ جناب ایک بریک اس موقع پہ شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی ہو تو کاسا بھی
बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और ऐसा हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। सुभान अल्लाह। और सरवरे दीगे मुसल्ले पे खुदा जानता है। सरवरे दीगे मुसल्ले पे खुदा जानता है। आगे असहाब के सिद्दीक़ सुभान अल्लाह, खड़ा सजता है। वाह वाह वाह, सुभान सजता है। आगे असहाब के सिद्दीक़ खड़ा सजता है। और कान में हुर के मुक़द्दर ने ये सरगोशी की। कान में हुर के मुक़द्दर ने ये सरगोशी की। तू नगीना, तू नगीना, तू नगीना है अंगूठी में जड़ा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सजता सुभान है। तू नगीना है अंगूठी में जड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा सवाली अल्लाह। भी खड़ा सजता है। सुभान अल्लाह, सुभान। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब, हम बात कर रहे हैं आज माह रमज़ान और ख़वातीन में इस्लाम के तसव्वुर इबादत के ताल्लुक़ से। इसकी मकसदियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस ताल्लुक़ से हम ब्रेक से कबल मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा से जान रहे थे। उन्हीं की समझ बढ़ते हैं। बेसिकली हमा तन हमा वक्त मुती होना है, कुल्ली तौर पे इताअत इलाही से सरशार होना है। जी आबा। शुक्रिया निदा। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। बात हो रही है ईमान वालों की उस बंदगी की कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए ताकि खालिस हो जाए हमारी फ़िक्र, कल्ब रूह उसकी तरफ यकसू हो जाए। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमी इस इंसानी रूप में आते हैं, 3 सवाल करते हैं और एक
ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور اس کے بعد مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بندگی جو دن رات ہوتی ہے، مداومت کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی رضا کے لیے ہوتی ہے، خالصتاً انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں وہ اپنے روبرو ہو جاتا ہے اپنے رب کے، اس کا رازدار بن جاتا ہے۔ یہ بندگی ہی ہے، یہ عبادت ہی ہے جو اس کو فطرتاً بلندی عطا فرماتی ہے، جو جس کی اہلیت اللہ نے اسے بطور انسان عطا کی تھی، مگر وہ دنیا میں آ کے بھول گیا، نافرمانیوں میں لگ گیا۔ تو جب وہ بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اپنی اس اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس نیابت اور خلافت کی اہلیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی میں عبادت ہی، بندگی ہی اس کے لیے کامیابی کی ضامن ہے۔ بے شک۔ اور نہ صرف اس حیات میں بلکہ بعد از حیات، وہ جو اصلی دائمی حیات ہے، اس میں بھی کامیابی اسے بندگی اور عبادت سے ہی ملنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بندگی وہ کیسے ہو؟ تو اس کی ایک صورت جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ نیت کو خالص کرنا ہے لوجہ اللہ، مداومت کے ساتھ کرنا ہے، اور سونا بھی یہاں تک کہ اس کی خاطر ہو کہ جسم کا بھی حق ہے آپ پر، تو دن رات کے ہر لمحے میں ہو، کوئی لمحہ بھی اس سے باہر نہ ہو، خالصتاً ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے شریعت مطہرہ کے اصولوں کے عین مطابق ہو، تبھی وہ عبادت اور تبھی وہ بندگی کہلائے گی۔ پھر راستے سے آپ نے پتھر بھی ہٹایا تو عبادت ہے، آپ نے سلام بھی کیا تو عبادت ہے، دائیں ہاتھ سے آپ نے لقمہ بھی توڑ کے کھایا تو عبادت ہے، آپ نے ہاتھ دھو لیے یہ بھی عبادت ہے، دائیں کروٹ پہ سو لیے عبادت ہے، آپ سحری بنا رہی ہیں یہ عبادت ہے، آپ افطار بنا رہی ہیں یہ عبادت ہے، بچوں کو پڑھا رہی ہیں عبادت ہے۔ ہر لمحہ آپ کا بندگی کرتے ہوئے گزرے گا اگر آپ خالص ہو جاتے ہیں اپنے تن من دھن سے اپنے رب اور اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کی اللہ، طرف۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام آپا کتنا جامع دین ہے اور کتنا یعنی پیارا دین ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، معمولات ہیں، وہ بھی صرف نیت کی حاضری سے، نیت کے خالص ہونے سے عبادت بن رہے ہیں اور اجر و ثواب کا ترتب ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ فوائد و ثمرات کس طرح دیکھتی ہیں؟ فوائد اور ثمرات تو بہت زیادہ ہیں اس کے، جو آپ کاؤنٹ ہی کرتے چلے جائیں اور نہیں ختم ہوتے، لیکن یہ جان لیں کہ یہ اجر کے لیے کی جاتی ہے، اجرت کے لیے نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت جو ہے وہ دنیا کے بدلے کے لیے اگر کی جائے تو کوئی یہ اس عمل کو نہیں کیا جا سکتا عبادت کے، کیونکہ جب آپ دنیا کے بدلے اور اجر چاہیں گے اور دنیا میں وہی سارا اس کا چاہیں گے تو وہ پھر تجارت ہو جائے گا، اور عبادت کے الگ مقاصد ہیں اور تجارت کے الگ مقاصد ہیں۔ سبحان اللہ، تو جس طرح سے کہ ابھی بیان کیا انہوں نے بلندیوں کا اور عبادت کے ذریعے کیسے، بالکل اسی طرح سے جب فرما دیا لعلکم تتقون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف مدارج سے گزرتا ہوا تقوی اس مقام پر تمہیں اپنی عبادات کے ذریعے پہنچانا ہے کہ جہاں تمہیں جتنا تم بلند ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ مدارج بہت سارے ہیں، جتنا ہوتے چلے جاؤ گے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاں پھر تمہاری سانس بھی جو تم لوگے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے لوگے، تو پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ بے شمار اس کے اخروی جو ہیں وہ فوائد و ثمرات ہیں، بلکہ جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اسی کے ثمرات ہیں، اور دنیاوی طور کے اوپر بھی اس کے ثمرات ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرے دل کو غنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور فقر تجھ سے دور کر دوں گا۔ یہ اللہ نے خطاب کر دیا ہے حدیث قدسی میں، ورنہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ورنہ نہ تمہارا فقر دور ہوگا اور نہ تمہیں یکسوئی ملے گی، اور تمہارا دل غموں کی آماج گاہ بن جائے گا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ نمایاں فائدہ، جس کا ذکر ابھی ہم نے تقویٰ کا کیا کہ عبادت سے اس کے مالا مال ہو جاتا ہے تقویٰ کی دولت سے انسان، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کی بے نیازی اور وہ ہے استغنا ہے، اور تیسرا کہ فقر اور افلاس ہمارا جو ہے وہ دور ہوگا۔ تو کتنی عظیم الشان فوائد ہیں اور نعمتیں ہیں، لیکن اگر دنیاوی طور کے اوپر ویسے دیکھا جائے تو بہت ہی خوشکن احساسات یہ دیتی ہیں، یہ ساری
सारी नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हैं कि रोज़ी में बरकत होती है, रोज़ी बढ़ती है इंसान की, उसकी औलाद में, उसके माल में, उसके सामान में बरकतें पैदा होती हैं, उसकी उम्र में बरकतें पैदा होती हैं। इबादत इतनी कैफियत लिए हुए है कि दुनियावी तकलीफ़ें और जितनी बीमारियां हैं और रंज हैं वो इंसान से दूर होते हैं। वो बलाएं जो दिन और रात नाजिल हो रही हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, वो इबादत से टल जाती हैं। वो आफात जो हमारे अपने गुनाहों के, बदआमालियों के सबब मंडला रही होती हैं, अगर इबादत गुजार हम बन जाएं तो वो टल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से बारिश होती है, पैदावार के अंदर खैर व बरकत होती है, दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, जो असल है, जो असल है, असलुल असल है कि वो मोहब्बत पैदा होती है। जैसे जैसे इंसान, देखिए एक बात मैं कहती हूँ कि 5 वक्त की नमाज तो हम पढ़ते हैं, वो तवज्जो, वो यकसुई और वो कैफियत लाने में बड़ी मेहनत दरकार है, बहुत रियाजत दरकार है, बड़े मुजाहिदे दरकार हैं। शैतान अपना काम किए जा रहा है, हमें अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि हम अल्लाह की मोहब्बत को पा सकें। तो ये है, और फिर ये कि वो नूर और ईमान जो इबादत से अता होता है, उससे आपका चेहरा और आपकी शख्सियत पुरनूर हो जाती है, इंसान फाकों से बचता है, नेमतों में तरक्की होती है और इजाफा होता है। और ख़ास तौर पर आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं उनकी बका के लिए आपका इबादत गुजार होना बहुत ज़रूरी है कि वो, अल्लाह ने सूरह तूर की 21 या 19 मेरे ख्याल आयत है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम नेकियों में इतने सबकत ना ले सके, लेकिन तुम्हारे वालिदैन की नेकियों के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वहाँ पर उन्हीं के साथ रख लेगा। उसका मफहूम ये है उस आयत का। तो ऐसे ऐसे इनामात, ऐसे ऐसे फ़वाइद और ऐसे ऐसे समरात। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस्लाम का जो तसव्वुर इबादत है इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, दीगर अदियान से, दीगर मज़ाहिब से आप कितना मुख्तलिफ और मुनफरिद देखती हैं? शुक्रिया निदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जब ये लफ्ज़ दीन का आता है कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन दीन इस्लाम ही है, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इस्लाम है। बाकी मज़ाहिब पर निगाह डालें या जितने निज़ाम मौजूद हैं, निज़ाम आए ज़िंदगी, देखिए उनकी बुनियाद जो है वो मादा परस्ती पर है। उन्होंने अपने मज़ाहिब को चंद मरासिम इबादत तक महदूद करके रख दिया। उन्होंने दुनिया और दीन तो नहीं कहना चाहिए, अपनी उन मरासिम को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। और उनके जो मजहबी बड़े पादरी या उस तरह से आप लें, पेशवा रहे, उनका काम क्या रह गया कि वो जो दुनिया के लिए निज़ाम बनाया जाए उस पर वो अपनी मोहर सब्त करते चले जाएं। सही। और एक वक्त था कि ईसाई दुनिया में एक मकूला चलता था कि जो खुदा का है खुदा को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। इट मीन्स कि यूरोप और अमेरिका में आप देखें तो आपको फिक्री इंतशार मिलेगा, वो मकसद ज़िंदगी उनके पास है ही नहीं। उस फिक्री इंतशार की वजह से आप बेशुमार ऐसे काम देखेंगे जो अक्ल पे और फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ नज़र आएंगे। फिर इसी तरह आप देखें तो वहाँ पे जिनसी बेरा रवी नज़र आएगी। मादा परस्ती का नतीजा ये निकलता है कि उनकी सोच ही इस तक रहती है कि जो एक हैवान की ज़रूरतें हैं वही इंसान की ज़रूरतें हैं। वो ना रूह के तकाज़ों को समझ पाते हैं, ना ही वो अखलाकी उन बुलंदियों को छू सकते हैं। इस्लाम इसके बरक्स एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी अता करता है। अल्लाह ने जब फरमा दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, इसका मतलब यह है कि ना आपकी सियासत, ना आपकी मुआशरत, ना आपकी मैशत, कोई भी जिंदगी का ऐसा शोबा नहीं जो इस्लाम से बाहर हो। और उन सारे कामों को करते हुए इतनी वुसअत अता फरमा दी कि एक फर्द कस्बे हलाल के लिए निकलता है तो उसे भी इबादत करार दे दिया। मुआशरती ज़िंदगी में आपका ईद पर आपका मिलना मिलाना, आपका अकीका करना, ये सारे अमल इबादत में शुमार कर दिए। इंसान मिल रहा है, तैयार हो रहा है, ईद के दिन आप कैसे त्यौहार है एक, लेकिन क्या है अल्लाह उस पर खुश हो रहा है, आपकी मग़फ़िरत कर रहा है, आपको बेशुमार इनामात से नवाज रहा है। इसी तरह सियासत को ले, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। गोया ज़िंदगी का हर शोबा, आप जितने शोबों में ज़ाहिरन भी बातिनन भी, वो सब उस दीन के दायरे में है। इस्लाम एक वसी तसव्वुर इबादत देता है जो नाम है सुभान अल्लाह। और ज़िंदगी के हर शोबे पे मुकम्मल और जामे रहनुमाई फ़राहम करता है। ये इस्लाम ही का खासा है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ARYQ TV کی یہ ہیوج افطار ٹرانسمیشن نعمت افطار میں یہ ذرائع ناچیز آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہے۔ یہ خواتین کا اسپیشل سیگمنٹ ہے اور اس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان اور خواتین۔ میرے ساتھ ہماری پسندیدہ اسلامک اسکالرز موجود ہیں، ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ ثنا خواہ محترمہ سحر اعظم بھی تشریف رکھتی ہیں۔ میں آپ کی اسم تاؤں گی محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ آپ گفتگو فرماتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک یعنی مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے، ایک خاص طبقہ ہے انفیکٹ کہ جو سمجھتا ہے ٹھیک ہے ابھی ذمہ داریاں ہیں، گھریلو ان کو پہلے دیکھنا ہے، بچے بڑے ہو جائیں یا فلاں کام ہو جائے یا فلاں ٹارگیٹ ہم اچیو کر لیں، پھر ہم آئیں گے دین کی طرف، پھر ہم عبادات میں یکسو ہو جائیں گے اور پھر ہم پابندی بھی کریں گے، قضاء عمری کا بھی خیال کریں گے، عبادات کی سمت آئیں گے۔ یہ سوچ لے کے چلنا کیسا ہے؟ یہ سوچ لے کے چلنا، خود ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ کسی بھی چیز کے لیے کہیں کہ اچھا میں یہ کل کر لوں گی، وہ کل کبھی نہیں آتی، اور انگریز نے بھی اس کو ٹمورو نیور کمس کہہ دیا ہے۔ دیکھیے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دارالامتحان بنائی ہی ایسی ہے کہ آپ کو ایک کانسٹنٹ جہاد میں ہیں آپ کے لیے وقت کی برکت، اگر وقت سے مٹ گیا ہے اور برکت نہیں رہی ہے تو اب تو زیادہ محنت طلب جہاد ہو گیا۔ تو زندگی کے جو بکھیڑے ہیں وہ تو سمیٹے نہیں سمٹتے۔ اگر آپ نے بڑی بڑی امیدیں رکھی ہوئی ہیں کل کے لیے کہ نہیں ہم اس مقام پہ پہنچ کے ریٹائر ہو جائیں گے، پھر ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن آپ کو تو نہیں پتا کہ کس وقت موت آپ کو آ کے لے جاتی ہے، اور ساری پھر نیکیاں تو پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس کو ہم دوسری اگر نہاد سے دیکھیں تو سورہ نساء کے اندر یہ ایک سستی کاہلی میں بھی شمال ہوتی ہے، یہ چیز کی گئی ہے، اور یہ منافقوں کی جو علامات ہیں اور ان کی جو نشانیاں ان میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عبادت جو ہے اس کو اوقات مقررہ کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ مومنوں کی شان بتلائی گئی ہے کہ وہ نیکیوں میں جلدی جلدی کرتے ہیں۔ سارعوا الی مغفرتی، اپنی مغفرت کی طرف دوڑو، سابقوا الخیرات، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم جو ہے وہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کہیں اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ کیوں فرمایا ہے اللہ نے؟ یہ دوڑ لگانا کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ ہمیں جلد بازی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، اور یہ ٹرین کرنے کا سب سے اچھا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومنوں کے لیے فرمایا کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ حضور پرنور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بہت معروف ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے کر لو۔ کیا؟ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی اپنی جو ہے وہ درست کر لو، مطلب اس کی قدر جانو۔ آپ اس میں ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ جوانی کی جو آپ کی عبادتیں ہیں، اگر بڑھاپے میں آپ اس قابل نہیں رہے ہیں، آپ ویجیٹیبل ہو گئے ہیں، آپ بالکل ہی بیڈ ریڈن ہو گئے، تو آپ کی چونکہ جوانی کی آپ کی وہ عبادتیں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسی طرح ان کے لیے اجر و ثواب جاری اور ساری رکھے گا۔ یعنی یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ اگر 13 سال ایک شخص ہے وہ کوما میں رہے، یا آپ نے کیسے کیسے واقعات سنتے، اس کی اگر اس نے جوانی میں عبادت گزار تھا تو اس لیے اس کو غنیمت جانو۔ بیماری کو صحت سے پہلے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ تو جب تم صحت مند ہو تو اسی چستی اور توانائی کے ساتھ تم جس طرح سے عبادتیں کرو گے تو پھر جب تمہارے اوپر بیماری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اجر و ثواب تمہیں دے گا۔ پھر یہ کہ محتاجگی کو تونگری، محتاجگی سے پہلے تونگری کو غنیمت جانو، کہ جب تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے اس کو بچاؤ، اس کو طریقے سے خرچ کرو وغیرہ وغیرہ، بعد میں وہ تمہارے کام آئے گا۔ اور پھر مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو۔ آج ہم غیر ضروری مشاغل میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، عجیب و غریب قسم کی سٹریسز بھی وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنا وقت کا زیاں کس قدر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ موت
سے پہلے زندگی کو زندگی غنیمت کو جانو، غنیمت جانو۔ کیونکہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ موت کس لمحے میں تمہیں آ کے گھیر لے۔ ہمیں ٹائم مینجمنٹ یہ دین سکھا رہا ہے۔ یہ جو ہماری عبادتیں ہیں، روزے کی، نمازوں کی، حج کی، عمروں کی اور طواف کی اور سعی کی، یہ سب کچھ کیا سکھا رہی ہیں؟ نظم و ضبط سکھا رہی ہیں، ٹائم مینجمنٹ سکھا رہی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو خود بخود ہمارے اندر ٹائم مینجمنٹ آ جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت آپ کے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اور آپ پیچھے پیچھے اس کو بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ تو آپ کی نیت بھی دیکھ رہا ہے اور محنت بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب، بچوں کی ذہن سازی کیسے کریں؟ نوجوان نسل کو کس طرح ہم دین کی طرف لے کے آئیں؟ کس طرح سے عبادات ان میں داخل ہوں گی؟ شکریہ ندا۔ ایک سعدیہ جی کے اس بات سے ایک شعر یاد آیا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، در ضعیفی گرگ ظالم می شود پرہیز کر، کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ پیغمبروں جیسی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ نے سوال کیا نئی نسل کو، ہم نئی نسل کو دو حصوں میں اگر تقسیم کریں، ایک وہ ہیں جو بچے ہیں، وہ ہمارا مستقبل ہیں، تو ان کے لیے ہمیں خود کو پہلے ڈھالنا ہے۔ ہر کام کے لیے پہلے خود اپنے کردار، اپنے عمل کو اس کے سانچے میں ڈالیں جو ہم دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی دوسروں کو وہ نصیحت مت کریں جو ہمارے اپنے عمل میں نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا قاعدہ ہے۔ آپ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کریں، پہلے خود کو 5 وقت کا عادی بنائیں، نماز پڑھیں، وہ خود بخود عادی ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ بچے دیکھتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں، وہ اس سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بچوں کے لیے انسینٹیو رکھیں۔ آپ جیسے باقی دنیا کے کاموں کے لیے ان کے لیے انعامات رکھتے ہیں، آپ عبادت میں ان کے لیے انعامات رکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ ان کی پسندیدہ چیز ملے گی۔ تو دوسرا، آپ اپنی ناراضگی اور خوشی کا اظہار کھل کے کیا کریں۔ جب بچہ کوئی اچھا کام کرے، کھل کے خوشی کا اظہار کریں، اور جب کچھ اس سے ایسے نفی کا کام ہو جائے، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار۔ لیکن یاد رکھیں، انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، غلطی ہوگی اس سے، لیکن اتنے ہارش نہ ہو جائیں اس سے کہ وہ دور ہو جائے۔ پھر آتی ہے نوجوان نسل۔ ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان میں سے ایسے گروہ کو چننا پڑے گا، ایسے افراد کو، کہ ہوتے ہیں کچھ سلیم الفطرت لوگ، ان کو آپ زیادہ محبت، زیادہ توجہ کے ساتھ دین کے بارے میں بتائیں گے تو وہ منطقی باتوں کو قبول کرتا ہے ان کا ذہن۔ تو انہی میں سے چند افراد ٹرینڈ ہو کر جب ان تک دین پہنچائیں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ سہل اور آسان ہو جائے گا۔ ایک ہمارا جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ فوراً نوجوانوں کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی وضاقتہ پہ، ان کے نماز نہ پڑھنے پہ یا ان کے لباس پہ۔ یہ مت کریں، بچے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج معاشرے میں نکلیں، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کے معلمہ ہیں یا کچھ، تو وہ دور ہو کے بیٹھتی ہیں کہ آپ سے تو دور ہی ٹھیک ہے، آپ تو نصیحتیں شروع کر دیں گے۔ تو کیوں لوگ مبلغین سے، معلمین سے اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے انہیں وہ محبت، وہ پیار انداز میں نہیں دی۔ شفقت ہو، ان کے لیول پہ آ کے بات کی جائے، اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ صوفیانہ طرز، وہ محبت کا جو درویشوں کا طریقہ ہوتا تھا، ہر اتنی ایک سختی سے نہ کریں کہ شفقت وہ سے۔ بالکل ہی جی، تو ٹوٹ اسی جائیں۔ وجہ سے وہ دور ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب کو جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، انہیں اپنا رویہ بہت دوستانہ کرنا ہے اس نوجوان نسل کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی تہذیب اور اپنے ورثے کی حفاظت ان تک پہنچائیں تو پھر ہمیں اپنے قول و فعل کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر 3 چیزیں ہیں، ماں، معلم اور میڈیا۔ یہ 3 درست ہو جائیں، اللہ کی قسم ہماری نسلیں سنور جائیں۔ بہت پیارا پیغام ہے آپا۔ ماؤں کی تربیت کی بھی ماں ضرورت ہے، کی، معلمین کی اور میڈیا کی، ان 3 چیزوں کی سمت درست کر دیں۔ اگر ان کی سوچ اور ان کا زاویہ درست ہو گیا، نسلوں پر احسان ہو جائے گا۔ جی، تینوں میں میم آتی ہے۔ آپا بہت شکریہ آپ کا۔ میں سپاسگزار ہوں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی میٹھی اور سریلی آواز والی منفرد انداز نعت خوانی کی مالک، ہم سب آپ کو پسند کرتے ہیں محترمہ، ہمارے ساتھ سحر اعظم رہیں، اور آخر میں بھی آپ کی آواز میں خوبصورت کلام ہم شامل کریں گے۔ بس میسج کیا، میسیجز رہے پورے پروگرام میں۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت سے عبارت ہوتا ہے، اور بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ہمہ وقت ہمہ تن اطاعت گزار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر اپنے معاملات، اپنے روٹین کو بھی اکارڈنگ ٹو دا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وشز کر لیتا ہے۔ وہ جو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، مولا تیری رضا اس میں شامل ہو جائے، پھر نیتوں کو حاضر کر لیتا ہے وہ کہ یہ کام، اگر میں کوکنگ بھی کر رہی ہوں، اگر میں کوئی کام گھر کا کر رہی ہوں، میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں، میں شوہر کی اطاعت کا کوئی کام کر رہی ہوں، اس میں بھی اگر نیت حاضر کر لی جائے تو یقین جانیے
وہ جائز کام مستحب بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اطاعت کا اور عبادت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو عبادت گزار بنا لے اور ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانی جانا، تو شاہ خوبا تو جانی جانا ہے، چہرہ ملک کتاب تیرا ہے، چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے۔ یہ سارا جہاں لوگوں، یہ سارا جہاں لوگوں جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف خود آپ ہی بک جاندی، مل لیندی نہ یوسف خود آپ ہی بک جاندی، تک لیندی زلیخا دی، تک لیندی زلیخا دی، تصویر محمد دیو کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ہے تو بھی سایہ عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، تو محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے سناخواہ ہیں، ہم جن کے سناخواہ ہیں، وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا، وہی رکھیں گے حجاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ
شباب تیرا مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی